الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم وأهله ولعن أعداءهم اگر عزت کی بارگاہ میں ہماری دعا اور انتظار مالک کائنات ہماری ذکر مجلس ہماری اس عظیم عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں ہماری دعا اور انتظار پروردگار عالم اس عبادت عظیم کا اجر کثیر جزیل عطا فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا پروردگار عالم ہم سب کو حج بیت اللہ زیارت قبور آئمہ مکی زیارت کربلا سنگا نجف و ثانی زہرا نصیب فرمائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا اور التجا پروردگار عالم حسین بن علی کے عزاداروں پہ ماتمداروں پہ اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے زمانے کے امام کی ظہور میں تعجیل فرمائے عام جناب کی دعا خیر ہم سب کے شان بحال فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں ایک مرتبہ پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیں مومنین کے اس کے حلال کاروبار میں وسعت و برکت کے لیے مرتبہ پھر بھی آواز میں صلوات پڑھیں مریضوں کی شفا یابی کے لیے مرتبہ پھر بھی آواز میں صلوات پڑھیں أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نقمته حافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته وعترته وخيرته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم
الإمام المنتظر الحجة ثاني عشر أما بعد فقد قال الله الحكيم في الذكر الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام من ذكرنا أو ذكرنا عنده فخرج من عينه دمع مثل جلاء البعوضة غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. صلوات محمد سامعین محترم، حاضر گرامی، خاتم القرآن محمد آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسراران، وطنداران اور عزاداران مظلوم نینوا غریب کربلا ابا عبداللہ حسین علیہ السلام. یہ سورہ مبارکہ احزاب کی آیات مجیدہ ہے، جس میں ذکر و تسبیح اور عبادت و سجدہ کے لائق پروردگار نے صاحبان ایمان کو کثرت سے اپنے ذکر کرنے کی دعوت دی ہے. ارشاد رب العزت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے صاحبان ایمان، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اسی ذات کی تسبیح کرو. توجہ فرمائی آپ نے. یہ ان آیات کا ظاہری اور لفظی ترجمہ ہے. اس کے ذہن میں جتنی بھی روایات اور فرمودات محمد و آل محمد آئے ہیں، اگر ہم ان میں غور و فکر کریں، ان میں تدبر اور تعقل سے کام لیں، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ذکر الہی مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. یعنی مومن کی ائمہ نے روایات میں بہت سارے علامات بیان کی ہیں. مومن یہ ہوتا ہے، مومن وہ ہوتا ہے. بڑی عمدہ قسم کی روایات ہے اس بات میں، جس میں کثرت ذکر کو بھی مومن کی علامات میں شمار کیا گیا ہے. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع کو، اس گفتگو کو آگے لے کے چلوں، سرکار باقر العلوم امام جی صاحبان زمانوں، بھائی، دوستوں، بزرگوں، سب کی توجہ ہے نا میری طرف. سرکار باقر العلوم امام تشریف فرما تھے، چاہنے والا، نام لیوا. امام کی خدمت میں پہنچا اور امام کی خدمت میں پہنچ کر عجب سوال کیا. کہتا ہے یا ابن رسول اللہ، یہ ارشاد فرمائیے مومن کا اللہ پر حق کیا ہے؟ جی اللہ دینے والا، ہم لینے والے، وہ خالق ہم مخلوق، وہ مالک ہم مخلوق. بھئی ہمارے ذہنوں کے مطابق ہو، اتنا ذرا ہمارے ذہنوں کے مطابق تو سوال کیوں ہونا چاہیے کہ اللہ کا مومن پر حق کیا ہے؟
لیکن اس شخص نے امام سے آگے سوال کیا مومن کا اللہ پر حق کیا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، سرکار خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ سوال کیا، میرے امام خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا، سرکار خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ جب چوتھی مرتبہ سوال کیا، توجہ، میرے آقا نے اس کے مزاج کو پرکھا اور فیصلہ کیا کہ اب اس کا ظرف ذہن جواب سننے کے لیے آمادہ ہو چکا ہے۔ ہر بندہ ہر بات کو برداشت نہیں کر سکتا، ہر جواب نہیں سن سکتا۔ جی اب اس کا ظرف ذہن جواب سننے کے لیے تیار آمادہ ہو چکا ہے۔ سوال کیا تھا میرے بھائی جوانوں دوستوں؟ اس شخص نے سوال یہ کیا تھا، یا ابن رسول اللہ ما حق المؤمن علی اللہ، اللہ پر مومن کا حق کیا ہے؟ سرکار نے بٹھا کے میرے آقا نے جواب دیا، فرمایا حق المؤمن علی اللہ ہے لو قال لهذه النخلة اقبلی لاقبلته۔ توجہ چاہوں، سامنے کھجور کا درخت تھا، بڑا مشہور یہ واقعہ اور بڑا رونق افروز اور ایمان افروز یہ واقعہ ہے۔ کہا امام تشریف فرما تھے، سامنے درخت کھجور کا درخت کھڑا تھا۔ امام نے فرمایا مومن کا حق یہ ہے اللہ پر، مومن کا اللہ پر حق یہ ہے کہ اگر مومن اس کھجور کے درخت کو کہہ دے کہ اپنی جگہ چھوڑ کے میرے پاس آ جا، تو یہ کھجور کا درخت جگہ چھوڑ کے مومن کے پاس حاضر ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ جی اتنا مقام ہے صاحب ایمان کا، مومن کا اتنا مقام ہے کہ اگر کھجور کے درخت کو حکم دیں تو وہ بھی اپنی جگہ چھوڑ کر مومن کے پاس آ جائے۔ سائل نے سوال کیا، امام نے جواب دے دیا۔ امام کی زیارت کر رہا تھا، بیٹھا ہوا تھا، زیارت کرتے کرتے ایک مرتبہ امام نے دیکھا اس کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، رنگ اڑنے لگا۔ میں یوں نہ کہہ دوں جس طرح کہتے ہیں یار آپ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے، کوئی خوف ہے، کوئی ڈر ہے، کیا پرابلم ہے آپ کو، جی کیا مسئلہ ہے؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ امام نے فرمایا میرے چاہنے والے کیا میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے؟ میرے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے؟ اس کا کھجور کی طرف رخ تھا، یوں سمجھے امام بیٹھے ہوئے تھے، یہ سامنے تھا کھجور کا درخت، اس مومن کے سامنے، توجہ اس کے بالکل آنکھوں کے سامنے تھا۔ کہتا مولا جواب سے تو مطمئن ہوا ہوں، جواب سے تو مطمئن ہوا، لیکن مولا وہ دیکھیے کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فرمائیے آقا کو دیکھیے جی کھجور کا درخت اپنی جگہ چھوڑ کر آ رہا ہے۔ امام نے توجہ فرمائی، نظر رحمت کو، نظر امامت کو درخت پہ لگایا، توجہ نظر رحمت اور نظر امامت کو درخت پہ لگایا، لگا کر زبان مبارک امام حرکت میں آئے۔ امام نے فرمایا کھجور کے درخت ارجع الی مکانک، میں باقی العلوم کہہ رہا ہوں اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جی اپنی جگہ پر واپس لوٹ جاؤ۔ مولا فرماتے ہیں اس نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ مومن کا اللہ پر حق کیا ہے، میں نے مثال کے طور پہ کہا تھا کہ اگر مومن، توجہ، اگر مومن اس کھجور کے درخت کو کہہ دے اپنی جگہ پر واپس، مومن اس کھجور کے درخت کو کہہ دے کہ میرے پاس آ جا، اپنی جگہ چھوڑ کے آ جا۔ امام نے دیکھا اور دیکھ کر امام نے فرمایا ارجع الی مکانک، اپنی جگہ پر لوٹ جا۔ کھجور کے درخت میں نے تو اسے سمجھایا ہے، تجھے اپنے پاس بلایا تو نہیں ہے۔ نعرہ حیدری، جی یہ ہے مومن، یہ کون ہے؟ مومن ہے۔ اب یہی میرے امام ہے، میری بحث میں دو رخ ہیں، ایک تو کچھ آپ سن چکے، زیارت امام دل حسین کے بارے میں کچھ بیان کرنا تھا، جی اتفاق سے مجلس درمیان میں آگے میں نے کہا وہ سبق سنایا، لیکن بہرحال بہت سارے چہرے ایسے ہیں، بلکہ سارے چہرے ایسے ہیں
جنہوں نے وہ میرا درس وہ میرا سبق نہیں سرکار امام محمد باقر علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں جی اجازت ہے نا میں وہ بات سنا رہا ہوں جی سرکار ارشاد فرماتے ہیں لا یعلم الناس ما فی زیارت قبر الحسین من الفضل لمات الشوقہ توجہ چاہوں گا اتنی پیاری بات ہے باقر العلوم امام ارشاد فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حسین ابن علی کی زیارت کرنے پر اللہ کیا انعام عطا فرماتا ہے حسینیت میں جی میں نے توحید پڑھی امامت پڑھی نبوت پڑھی سیرت پڑھی آپ نے بڑے ذوق سے سنا آپ حسینیت بھی پڑھ لیتے ہیں جی نماز الشوق کا توجہ چاہتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ حسین ابن علی کی زیارت کرنے میں کیا کرم فرماتا ہے کیا انعام دیتا ہے کیا فضل و کرم فرماتا ہے امام نے فرمایا نماز الشوق ان کے جسم یہاں پر رہے اور اس توجہ اور اس انعام الہی کی تلاش میں ان کی روح بدن سے نکل کر کربلا چلی جائے اللہ ان کی روح بدن سے نکل کر کربلا چلی جائے گا پتہ چل جائے زیارت حسین ابن علی میں کیا کچھ اللہ نے رکھا ہے پھر میرے آقا صادق آل محمد فرماتے ہیں من اراد اللہ بہی خیرہ وہ بندہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے جی وہ بندہ جس سے اللہ بھلائی کا تمہارا میرا ارادہ نہیں ہے جو ایک لمحے میں ہوا اگلے لمحے میں ٹوٹ گیا نہیں میرے اور آپ کے ارادے ٹوٹتے ہیں توجہ جی جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے پروردگار عالم دو انعام اس بندے کو عطا فرماتا ہے جی میرے بھائیو دو انعام اللہ اس بندے کو عطا فرماتا ہے پہلا انعام قاذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ اللہ اس بندے پر احسان یہ کرتا ہے جس سے بھلائی کا ارادہ کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل میں حسین ابن علی اور چاند اور بطول کے چاند کی زیارت کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا جی بطول کے چاند کی زیارت خود آقا کی بھی اور حسین ابن علی کی زیارت قبر مبارک کی زیارت کی محبت بھی اللہ اس شخص کے اس بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے جناب جابر بیٹھے سرکار صادق آل محمد نے پوچھا جی جناب جابر بیٹھے ہیں سرکار صادق آل محمد نے پوچھا جابر تیرے گھر اور میرے دادا حسین ابن علی کی قبر مبارک میں کتنا فاصلہ ہے جی سننا آپ تو بڑے دور دراز کے فاصلے طے کر کے جاتے ہیں نا مولا نے جناب جابر سے پوچھا جابر تیرے گھر میں اور میرے دادا حسین ابن علی کی قبر مبارک میں کتنا فاصلہ ہے جابر کہتا ہے مولا یومن و بعد یومن اگر گھر سے چل پڑوں تو کبھی پورا دن لگ جاتا ہے کبھی دن کا کچھ حصہ لگ جاتا ہے اور میں غریب کربلا کی نگری میں دیس میں پہنچ جاتا ہوں میں جنت میں بہشت کے ٹکڑے میں پہنچ جاتا ہوں میرے آقا نے عجیب انداز میں سوال کیا کہا جب تیرا گھر اتنا قریب ہے ایک دن لگتا ہے یا ایک دن سے بھی کم مسافت ہے سفر ہے اتزورہ دامن پھیلانا زیارت نصیب ہوگی میں دعویٰ کر رہا ہوں سال کے اندر زیارت نصیب ہوگی جی سال کے اندر زیارت نصیب ہوگی کہا اتزورہ کہا جابر کیا تو میرے جان حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے جابر بڑے فخر سے سر بلند کر کے کہتا ہے نعم یبن رسول اللہ فرزند رسول جی ہاں میں آپ کے دادا حسین ابن علی کی قبر مبارک کی زیارت کے لیے جاتا ہوں جب اس نے کہا نا میں حسین کا زائر ہوں میں سادہ لفظوں میں پڑھ رہا ہوں جب اس نے کہا نا میں حسین کا زوار میں جاتا ہوں میرے آقا باقر العلوم میں صادق کہتا پوچھا تھا میرے آقا صادق آل محمد نے فرمایا آولا ابشر ہوگا آولا افرے ہوگا کیا میں زوار حسین میرے دادا کی زیارت کرنے والے کیا میں صادق آل محمد تجھے ایسی بات نہ سنا دوں جس سے تیری آنکھیں روشن ہو جائیں تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ
کہ حسین ابن علی کے ظاہر میں ذرا مقام سمجھنا ہے، اپنا مقام سمجھنا. جی یہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، تیرے تو شاد ہو جائے، خوش ہو جائے کہ تجھے ایسی بشارت اور خوشخبری نہ دے دوں. کہتا ہے جی مولا ارشاد فرمائیے. میرے آقا صادق آل محمد فرماتے ہیں جب حسین ابن علی کا صاحب اپنے گھر سے قبر حسین کی زیارت کے لیے نکلنا چاہتا ہے فَتَبَاشَرَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ، اللہ 40,000 ملک کو، معصوم مخلوق کو عرش سے رخصت کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے حسین ابن علی کے زائر کی میت میں کربلا چلو. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت احمد کل سنت لعنت بابا بلند نعرہ صلوات. جی اللہ 40,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے حسین ابن علی کے زائر کو لے کے کربلا چلو. زائر آیا، اتنا بڑا قافلہ ہے، معصوم مخلوق ساتھ ہے. تصور کرنا ذرا، معصوم مخلوق زائر حسین ابن علی کے ساتھ کربلا پہنچا. کربلا جا کر زائر جب قبر مبارک پر نگاہ پڑھ کے سلام کرتا ہے السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، اے زمین پر اللہ کی حجت میرا آپ پر سلام ہو. زائر سلام کر لیتا، سلام کر کے ایک کونے میں کھڑا ہو جاتا ہے. توجہ، قبر کی زیارت کرتا ہے. جب قبر کی زیارت کرنے لگتا ہے ایک مرتبہ منادی ندا دیتا ہے ان اللہ تعالی صلی علیکہ و ملائکتہ کا. حسین ابن علی کا زائر تجھے مبارک ہے، تو کونے میں کھڑے ہو کے قبر حسین ابن علی کی زیارت کر رہا ہے. اللہ بھی تجھ پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی تجھ پہ درود بھیج رہے ہیں. جیتے رہو، اللہ آپ کو زیارت نصیب کرے. مرداباد صلوات. کربلا 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 صلوات. جی اللہ بھی تجھ پہ صلوات بھیج رہا ہے، اللہ کے ملائکہ بھی تجھ پہ درود بھیج رہے ہیں. حسین ابن علی کے ظاہر کو جب یہ بشارت ملتی ہے، یہ انعام الہی ملتا ہے، اب جرأت ہوئی، ہمت ہوئی. اب عقیدت سے بڑھ کے نا غریب کربلا کی قبر کو حسین ابن علی کا ظاہر سینے سے لگاتا ہے. معصوم فرماتے ہیں سینے سے لگاتا ہے، پاک ہو گیا ہے، سینے سے لگاتا ہے. جب حسین ابن علی کی قبر مبارک کو سینے سے لگاتا ہے، توجہ، پھر نادا منادن، جب حسین ابن علی کی قبر مبارک کو ظاہر سینے سے لگاتا ہے، منادی ندا دیتا ہے آسمان پر حسین ابن علی کے ظاہر قد غفر اللہ ما سلف من ذنبک فاستغفر فی الامانہ. حسین ابن علی کی قبر کو سینے سے لگا کر توبہ کرنے والے، معافی مانگنے والے، اپنے دل کو منور و نورانی کرنے والے، حسین ابن علی سے تقوی پرہیزگاری و نورانیت لینے والے منادی ندا دیتا ہے کہ تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بابا سے بلند نعرہ صلوات. صاحب جب قبر اقدس کو سینے سے لگاتے ہیں نا تو اندر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. خوشبو آ رہی ہے. جی توجہ میرے بھائیو، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. ظاہر نے زیارت کر لی، 40,000 ملک بارگاہ رب العزت میں التجا کرتا ہے میرے اللہ ہم تم عرش کے مقیم تھے، ملکوت میں تیری عبادت کرتے تھے، میرے مالک اجازت ہے عرش کی جانب لوٹ آئیں. آواز قدرت آتی ہے جیسے حسین کے ظاہر کو گھر سے لے کے آئے تھے، آپ نے حسین ابن علی کے زوار کو گھر پہنچانا ہے. عرش کی طرف جانے کی اجازت
نہیں، گھر پہنچا۔ حسین ابن علی کا گھر ظاہر پاکیزہ ہو کے، معطر ہو کے، نورانی ہو کے، توجہ چلا۔ اب تعبیریں بڑی عجیب ہے۔ گھر پہنچ گیا، ملائکہ پھر التجا کرتے ہیں میرے مالک عرش کی جانب آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوتا ہے کیفو بے باب عبدی قدسونی وسبحونی وحللونی۔ اب ظاہر نہیں کہا، میں حیران ہو گیا۔ اب پڑھتے نا اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، خدا کی قسم کمال ہو گیا زیارت کا۔ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہا میرے ملائکہ عرش کی جانب آنے کی اجازت نہیں ہے۔ لفظ عبد کو سمجھ گئے ہو نا، عرش کی جانب آنے کی اجازت نہیں ہے، میرے عبد کے دروازے پر تسبیح لے کے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، لفظوں کی نزاکت کو سمجھنا۔ عبد، اللہ کہہ رہا ہے یہ زوال نہیں ہے، ہم زوال تھا، اب اتنا پاک ہو گیا، یہ میرا بندہ بن گیا ہے، یہ میرا عبد ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے عبد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، سبحونی میری تسبیح کرو، وقدسونی میری تقدیس بیان کرو، وحللونی اور لا الہ الا اللہ کا اس حسین ابن علی کے زبان اور میرے عبد کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ تم ورد کرتے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، میرے ملائکہ تم تسبیح پڑھتے رہو، میں اللہ اس کے اعمال نامے میں ثواب درج کرتا رہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ جی بندہ غم شبیر اپنی زندگی ہے، غم شبیر اپنی زندگی ہے، یہ غم دونوں جہاں سے قیمتی ہے۔ متاع خلد ایک آنسو کے بدلے، غم شبیر بھی کتنا سخی ہے۔ خدایا کربلا میں جا کے ہم نے تیری جنت زمین پر دیکھ لی ہے۔ محمد و آل محمد صلوات۔ یہ صاحبان توجہ فرمائی۔ اچھا دنیا سے تو سامنے جانا ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے، میں اس لیے اتنی بات کر رہا ہوں، آپ نے سنائی بات ہے، جب احمد مرسل نہ رہے پھر کون رہے گا؟ تو پھر کون رہے گا؟ کوئی بھی نہیں رہے گا۔ زبار بھی ہے تو جانا تو ہے، عبد خدا بھی ہے، جانا تو ہے۔ جی زبار حسین ابن علی توجہ دنیا سے رحلت کر گیا۔ ملائکہ نے کہا میرا اللہ اب تو حسین ابن علی کا ظاہر دنیا میں ہی نہیں رہا، اب اجازت ہے عرش کی جانب آ جائیں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی یا ملائکتی، اے میرے ملائکہ کفو بے قبر عبدی۔ بولنا ذرا، بولنا عقیدت سے بولنا۔ جی کہا میرے ملائکہ نہیں، اجازت نہیں ہے، میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو جاؤ۔ انداز وہی ہے، سبحونی وقدسونی وحللونی، تسبیح لے لو، نور کی تسبیح لے کر میرے عبد کی قبر پہ کھڑے ہو جاؤ، میری تسبیح کرو، میری تقدیس کرو، لا الہ الا اللہ کا ورد کرو۔ تم ورد کرتے رہو، ورد کرتے رہو، ورد کرتے رہو، عجب روایت کا لہنے ورد کرتے رہو، میرے اللہ کب تک ورد کرتے رہے؟ کائلہ یوم یاتینی، جب تک حسین ابن علی کا ظاہر میری بارگاہ میں پہنچ کر نعمت جنت اور رضوان جنت کو اور رضوان تک نہیں پہنچ جاتا ہے، اس وقت تک اس کی قبر پہ تم تسبیح کرتے رہو۔ ہاتھ اٹھا کے اب سارے مل کے آواز بلند ایک صلوات پڑھو جس کی برکت سے ہمیں اللہ رب العزت سال کے اندر اندر حسین ابن علی کا ظاہر بنا۔ جی کہا کہ جب تک یہ میرے پاس نہیں آتا، جب تک یہ میرے پاس نہیں آتا اس وقت تک کھڑے رہو، تسبیح کرتے رہو، میں اس کے اعمال نامہ میں ثواب
درج کرتا رہا. حسین ابن علی کا ظاہر ہے میدان محشر سجا ہوا ہے. اب زفار اپنی فضیلت سمجھنا, اپنا مقام سمجھنا. جب محشر سجا ہوا ہوگا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک منادی ندا دے گا. توجہ, ایک منادی ندا دے گا. بہت ساری ندائیں آئیں گی, توجہ چاہو, بہت ساری ندائیں آئیں گی. کہا جائے گا زین العابدین کا سید سجاد سر اٹھائیں گے, زین العابدین کا سید السجاد سر اٹھائیں گے, سید المرسلین کا سرکار رسالت آئیں گے. توجہ چاہوں گا جناب صدیقہ کو بلایا جائے گا, حسن آئیں گے, حسین آئیں گے, اور سب آئیں گے. آخر میں ایک امیدہ آ جائے گی, نادى مناد آئین آئین زوار و قبر الحسین. میدان محشر سجا ہوگا, آدم سے لے کر الى یوم قیامت ساری خالق موجود ہوگی, مخلوق پروردگار موجود ہوگی. اللہ رب العزت کی طرف سے منادی ندا دے گا, حسین ابن علی کے قبر کے زفار کہاں ہو. فَيَقُومُ أُنَاسٌ كَثِيرٌ, بہت سارے لوگ میدان محشر میں نورانی چہروں کے ساتھ اپنا سر فخر سے بلند کریں گے. جی اپنا سر فخر سے بلند کریں گے. اللہ کی قسم, اللہ کی طرف سے حسین ابن علی کے ظاہر کو انعام ملے گا. اللہ رب العزت مقام شفاعت پر توجہ کا ہوگا. اللہ رب العزت شفاعت کی اجازت دینے والا ہے. حسین ابن علی کو اللہ حق شفاعت دے گا, حق شفاعت دے گا. سننا میرا جملہ, جتنی دعا دے سکتے ہو دے دینا. حسین ابن علی کے ظاہر کو اللہ جنت نہیں دے گا, کیوں نہ کہ صرف جنت نہیں دے گا, بلکہ حسین ابن علی کے زبان کو اللہ جنت کی تقسیم کرنے کی اتھارٹی دے دے گا. شفاعت دے گا. حسین ابن علی کے زبان کو خطاب ہوگا, خذو بیت من احببتم فانطلقوا الی الجنہ. کہ حسین ابن علی کے زبان کو مقام شفاعت پر چلا جا, مقام شفاعت پر جا کر کھڑا ہوگا. میدان محشر میں اپنی نگاہوں کو دوڑا, اور جس کا جی جاتا ہے ہاتھ پکڑ کر جنت لے کے چلا جا. جی حسین ابن علی کے زوال کو اللہ کیا کرے گا, حق کے شفاعت دے. اور مسلم یہ روایت کے لفظ ہے, اے زوال چل کربلا میں صبر پہ, ہر جگہ پہ ہے تم نے حسین. جی چلو لبیک یا حسین, جی ہو لبیک لبیک یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین, لبیک 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 یا حسین. نعرہ حیدری, یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. مسلم روایت کے لفظ ہے, جب اللہ حق کی شفاعت دے گا, حق کے شفاعت دے گا, ہر حسین ابن علی کا زائر 50 آدمی کی شفاعت کرے گا. یہاں تک میں نے سنایا اپنے 2 بھائیوں کو, جی 50 آدمی کی شفاعت کرے گا. اب یہ پورے کا پورا قافلہ میدان محشر سے جنت کی طرف بڑھنے لگے گا. کتنا بڑا کارواں ہوگا, کتنا بڑا قافلہ ہوگا. زوار بھی ہے, ہر زوار نے 50 آدمی کی شفاعت کیا. ممکن ہے میرا پردادا زیارت نہیں کر سکا, میں نے تو کی ہے, میں اپنے پردادا کو بھی ساتھ لوں گا. پہلے کون ہے جو زیارت ہے؟ بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے پاس مالی اسباب نہیں تھے, وہ زیارت نہیں کر رہے, گئے چکے, تڑپ تڑپ کر دنیا سے چلے گئے, اسی آرزو میں چلے گئے. حسین ابن علی کا زبان کیا کرے گا, ان کی شفاعت کرے گا. اتنا بڑا قافلہ ہوگا, جنت کی طرف رواں دوا ہوگا. جنت کے طبقات ہوتے ہیں, کچھ طبقات ایسے ہیں جہاں شہداء ہوتے ہیں, کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جہاں نمازی ہوتے ہیں, کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں جہاں عزادار ہوتے ہیں, کچھ طبقات ایسے ہوتے ہیں, توجہ ہے میری طرف, کچھ طبقات ایسے ہیں جہاں روزہ دار ہوتے ہیں. کیونکہ جنت کے دروازوں پر لکھا ہوگا یہ صائمین کا گھر ہے, یہ مسلین کا گھر ہے, نمازیوں کا گھر ہے, یہ روزہ داروں کا گھر ہے, یہ شہیدوں کا گھر ہے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کا گھر ہے. خدا کی قسم عجیب بات ہے, اللہ رب العزت کی طرف سے ملائکہ کو پیغام ملے گا, یہ شہداء کے گھر سے بھی افضل ہے, یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے گھر سے بھی پورشن سے بھی افضل
قسمت دے وچ پھیر کوئی نہیں تے پنکھ کر بندا ڈھیر کوئی نہیں آپ بنوں تے بن نہیں سکتے حسین سدے تے دیر کوئی نہیں مولا نے حضرت کرا حضرت امام حسین علیہ السلام حیدری حضرت امام حسین علیہ السلام بادشاہ حسین دے مشن واسطے جتنا حصہ دیوان چاہے وہ جلدی جلدی لے لو تاکہ قبلہ صاحب اپنا بیان جاری رکھیں یہ مشن ہے حسین علیہ السلام واسطے بادشاہ حسین دے مشن واسطے جتنی حصہ دینے وہ جلدی جلدی لے لو تاکہ قبلہ صاحب اپنا بیان جاری رکھیں اٹھی کرو بیان زبان دے کو لوگ اٹھی کرو کہ جلدی جلدی مسئول کر محمد وعلی محمد صلوات مستور آدمی اپنا یہ مشن واسطے حصہ جمع کرتے ہم جو حسین جائے تک پہنچا رہے ہیں بلند آواز سے صلوات صلی اللہ محمد نوجوانوں اٹھی کرو شرم محسوس نہ کرو اٹھی کرو بادشاہ حسین دے مشن واسطے کم ہو اللہ تعالیٰ کا گزاری امام حسین علیہ السلام نصیب فرمائے ماشاءاللہ یہ بادشاہ حسین دے مشن واسطے جتنی حصہ لانا چاہے اور اللہ جلدی جلدی لاؤ تاکہ قبلہ صاحب اپنا بیان جاری رکھیں جو اپنے سینے میں عشق علی نہیں رکھتے وہ زندہ ہو کے بھی زندگی نہیں رکھتے جو ایک خرچ کرو گے 1000 پاؤ گے حسین قرض کسی کا کبھی نہیں رکھتے جزاک اللہ پر محمد وعلی محمد صلوات یہ بات کھڑے ہوئے وہ حضرات کی شاید شامل تھی وہ حصہ لاؤ اللہ تعالیٰ تعاقب زواج امام حسین علیہ السلام نصیب فرماوے مستورات بھی اپنا حصہ اکٹھا کرتے ہم جو حسین جہدی صاحب تک پہنچا رہے ہیں جزاک اللہ تبارک اللہ جلدی جلدی اپنا حصہ لے لو تاکہ علامہ صاحب کا نورانی بیان جاری تھی سکے پر محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد اپنے لبوں کو معطر کرتے ہیں پر محمد وعلی محمد صلوات صلی اللہ محمد وعلی محمد محمد وعلی محمد ہمارے پاس میں جمع کیا ہے ماشاءاللہ جی کہا ہم جیے تو ساری زندگی نام حسین پہ جیے سبحان اللہ اپنا سب کچھ نام حسین پہ قربان کر دیا جی سب کچھ نام حسین پہ قربان کر دیا ہمارے آقا کو بلایا جائے محفل سجے وہ گفتگو کریں ہم سنیں سبحان اللہ اب جنت کے اس پورشن اور اس حصے پر جو نام لکھا جائے گا وہ لکھا جائے گا قداس اور حسین یہ ان جنتیوں کا حصہ ہے جو حسین ابن علی سے ہم کلام ہونے کو پسند کرتے ہیں سبحان اللہ حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت پر محمد علی محمد بلند سلام جی بات میں نے کی تھی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا یہ مومن کی علامات میں سے میں ایک حدیث پڑھوں حدیث پڑھنے کے بعد اپنی عبادت شروع کر رہا ہوں آج 9 محرم کے دن ہے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے جی جو عبادت کرنا چاہے گا اپنی مرضی سے عبادت کرے گا صرف ایک التجا ہے کہ جب اپنے لیے دعائیں خیر کریں تو مجھے بھی اپنی دعائیں خیر میں حصہ دار بنانے شامل کر لیں یہی میرے لیے سعادت بھی ہے سرمایہ بھی ہے عزت بھی ہے وقار بھی ہے سب کچھ یہی ہے کہ آپ کی دعائیں خیر میں میرا بھی چھوٹا موٹا تھوڑا بہت حصہ ہونا چاہیے انشاءاللہ ہر چیز جی امام نے فرمایا کہ مومن کی علامات سرکار ناظر العلوم نے فرمایا جی یا جابر ایکتفی من ینتہل التشیع ان یقول بحبنا اہل البیت کیا اتنا کافی ہے کہ کوئی بندہ بیٹھ کر کہہ دے کہ میں اہل بیت کا محب ہوں امام نے فرمایا نہیں
صرف اتنا کہنا کافی نہیں ہے. امام نے فرمایا ما شیعتنا الا من اتقى الله واطاعه. فرمایا ہمارا شیعہ نہیں ہے مگر وہ بندہ، یعنی ہمارا شیعہ وہ بندہ ہے جو تقوی اختیار کرے اور اللہ کی اطاعت کرے. شیعتنا ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے الا من اتقى الله واطاعه. پھر امام نے فرمایا جابر ہمارے شیعہ کو پہچاننا چاہوں میں بتاؤں ہمارے شیعہ کی علامات کیا ہے. یہ 10 مجلس سے 10 مجلس سے میں تکلف سے نہیں کہہ رہا ہوں جی. ہمارے شیعہ کی علامات کیا ہیں؟ امام نے فرمایا وما كانوا يعرفون الا بالتواضع والتخشع. فرمایا ہمارا شیعہ پہچانا نہیں جاتا مگر یہ کہ ہمارا شیعہ متکبر مزاج نہیں ہوتا. ساڑھے شیعہ سے آکڑ نہیں ہوتی جی، اکڑ کے نہیں چلتا، بلکہ ہمارا شیعہ کیا ہوتا ہے عاجزی انکساری کا مرکب ہوتا ہے. عاجزی کی تصویر ہوتا ہے، مرکب ہوتا ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ آپ اس انداز سے ایسی روایتیں سنتے ہیں. میرے پاس ابھی بھی 1,00,000 حدیث ایسی لکھی ہوئی ہے جی، آپ کو سنا سکتا تھا جی. سننا کیا بالتواضع والتخشع ہے جی. کہا کہ ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوا کرتا ہے. توجہ. پھر فرمایا امانت سے ترجمہ کرنا ہے جی. ہمارا شیعہ امین ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ جو بندہ اللہ کے بندوں کی امانت نہ دے آپ اس کی کتنی مذمت کریں گے؟ اور جو بندہ اللہ کی امانت نہ دے، اللہ کی امانت نہ دے کیا کہو گے بھائی؟ کیا کہو گے بھائی اگر میں اللہ کی امانت نہیں دوں گا تو مجھے لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں تو بڑا خائن ہے، اللہ کی امانت بھی نہیں دیتا. آزان ہو رہی تھی، یہ جو گھڑیاں یہ لمحات گزر رہے تھے یہ اللہ کی امانت ہے. ادا کر دوں تو امین ہوں گا، اللہ کی امانت ہے. میں حیران ہوتا ہوں اس بندے پر منادی ندا دے رہا ہوتا، مؤذن آذان دے رہا ہوتا، حی علی خیر العمل اور علی کا ماننے والا اپنی زندگی کی مصروفیات میں رہتا ہے. مصروفیات میں رہتا. بس کیا ہوتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جو امانت ادا کرتا ہے، چاہے خدا کی ہو یا خلق خدا کی، وہ امانت دیتا ہے. اگلا جملہ سننا، سرکار باقر نے فرمایا ہمارے شیعہ کی علامت یہ ہے اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا، غیبت نہیں آتی، کسی کو زخم زبان نہیں لگاتا، کسی پہ تہمت نہیں لگاتا. ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے وہ کثرت ذکر اللہ، ان ساری بےہودگیوں کو چھوڑ کر ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو کثرت سے اللہ کا ذکر کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند نعرہ صلوات. ذکر اللہ والصوم والصلاۃ. توجہ، والصوم والصلاۃ. ہمارا شیعہ روزہ دار ہوتا ہے. مولا فرما رہے ہمارا شیعہ نمازی ہوتا ہے. وَالتَّعَاهُدِ لِلْجِيرَانِ. ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے یتیم، غریب اور نادار پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے. جی مل جائیں گے جی. ہمارے نادار، یتیم، قرضدار پڑوسیوں کا. اچھا بعض بندے لوگ عمرہ کرنے کا بڑا حیضہ ہوتا ہے. ہم سائیکی میں مریض تڑپ رہا ہے، علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، یہ صاحب فلائٹ پہ پرواز کر کے چوتھے عمرے پہ جا رہے ہیں. مومن کی بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے باعزت بھیجنے کے لیے جاہز نہیں ہے. یہ کہہ رہا میں الحاج بلوانے کے لیے میں 10ویں حج پہ جا رہا ہوں. یہ عمرہ اور یہ حج تیرے منہ پہ ماری جائے گی. نہ تو غریب کا خیال رکھتا ہے، نہ نادار کا خیال رکھتا ہے،
نہ یتیم کا خیال رکھتا ہے نہ کسی غریب کا تجھے خیال ہے. اس لیے معصوم نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنے نادار پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے. اور پھر میرے آقا نے فرمایا وہ شہد بالحدیث ہے وہ تلاوت القرآن. توجہ کا ہوگا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے. ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے. اچھا یہ جو اتنی دولت جمع کر کے رکھتے ہو, کروڑ روپے کا بینک بیلنس ہے, مجھے انصاف سے بتانا غریب امیر مسکین کے سارے بیمار تڑپ رہے ہوتے ہیں, کروڑ روپیہ پڑا ہوتا ہے, انصاف سے مجھے بتانا, توجہ انصاف سے مجھے بچانا کہ یہ وہاں بچے دے رہے ہوتے ہیں, یہ آپ کے نوٹ وہاں کیا کر رہے ہیں. مولا امیر المومنین کی تعبیرات سے جملہ کہہ رہا ہوں. مولا فرماتے ہیں میں حیران ہوں اس بندے پر جو ساری زندگی پلے داری کرتا رہتا ہے. پلے دار سمجھتے ہو نا جی, پلے داری کرتا رہتا ہے, پلے داری کرتے کرتے دنیا سے چلا جاتا ہے, زندگی غریبوں والی گزارتا ہے, حساب امیروں والا دے گا. کتنے غافل ہیں ہم, دوسروں کے لیے پلے داری کر رہے ہیں جی, غریبوں والی حساب امیروں والی. عجیب نہیں ہے. پھر مولا یہ فرماتے ہیں عجب تو لعامر دار الفناء و طارق دار البقاء. علی حیران ہے اس بندے پر جو فانی دنیا کو آباد کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اور باقی دنیا کو آباد کرنے کے بارے میں سوچتا ہی نہیں ہے. اب مجھے آج نویں مجلس میں تھوڑا افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تو سارا نہج البلاغہ صحیفہ سجا دیا, آپ کو سنانا چاہیے تھا. بہرحال جو سنایا وہ بھی بہت عمدہ سنا ہے جی, وہ بھی بہت دلوں میں نورانیت آ جاتی ہے. اور نے فرمایا عجب تو للمتکبر کان من امس لطفہ یکون غدا جیفا. علی بن ابی طالب فرماتے ہیں مجھے اس متکبر پر تعجب ہوتا ہے جو اپنے آغاز کو بھی جانتا ہے, اپنے انجام کو بھی جانتا ہے. آج کچھ منٹ اگر میں اوپر پڑھ لوں اجازت ہے مجھے, جو اپنے آغاز کو بھی جانتا ہے, اپنے انجام کو بھی جانتا ہے. توجہ چاہوں گا, متکبر ہے, بادشاہ ہے. علی مولا فرما رہے ہیں مجھے متکبر پر تعجب ہے. آج میرا ماتم کرنے کو بڑا جی چاہ رہا تھا, 9 محرم میں پڑھانے کے جملہ سن لو. متکبر بادشاہ ہے, میری بادشاہ جیسی کسی کی بادشاہی نہیں ہے. رعایا میں آواز دے نوکر چاکر جاؤ حشم, توجہ آگے پیچھے پھرنے والے. بادشاہ ہے, متکبر مزاج ہے, آواز دیتا ہے سواری کے لیے, سیر کے لیے جانا چاہتا ہوں, میری سواریوں میں سے ایسی سواری لے کے آؤ جس کی دنیا میں کوئی مثال نہ ہو. یہ جملہ سن لینا, پورا عشرہ بول جانا, میری یہ بات ضرور یاد رکھنا. توجہ میرے بھائیو جی, عجب کرے متکبر فرماتے ہیں اس نے آواز دی میری سواریوں میں سے ایسی سواری لے آؤ جس کی کوئی مثال نہ ہو. میری خلعت شہنشاہی میں سے, شہنشاہی لباس میں سے ایسا لباس لے آؤ جس لباس کی کوئی مثال. لباس آ گیا, سواری آ گئی, متکبرانہ انداز میں پشت فرس پر بیٹھا ہے بادشاہ. کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے, کوئی لب کھول نہیں سکتا ہے, ایک لحظہ بھی کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجمع لگا ہوا ہے, بادشاہ سیر کے لیے جانا چاہتا ہے. ایک جوان آگے بڑھا, جا کے لجام فرس میں ہاتھ ڈالا, جا کے گھوڑے کی لگام میں مجمع کو چیر کے آیا, گھوڑے کی لگام میں نجام فرس میں گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. متکبرانہ انداز میں کہا کون ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. کون ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے. ہاتھ نہیں چھوڑا, کہا کون ہے, میرے پاس وقت نہیں. کہا ہے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں. جب راستہ نہیں چھوڑا, بادشاہ نے ہار مانی, کہا جھکو, قریب کرو, میرے کان قریب کرو. بادشاہ نے کان قریب کیا, منہ کو قریب لگا کے کہتا ہے جناب متکبر انا ملک الموت.
سمجھتے ہیں کہا اتنی فرصت دے دے میں اپنے اہل و عیال سے بیوی بچوں سے خدا حافظی کر لوں. جناب ملک الموت نے کہا متکبر واللہ لا ترا اہلک ابدا تجھے ایک لحظہ بھی فرصت نہیں دی جائے گی کہ تو اپنے بیوی بچوں کو دیکھ سکے. تیرا وقت آ گیا ہے. روایت کے لفظ ہے روح نکالی خشک یہی تعبیر ہے خشک لکڑی کی طرف پشت فرش سے زمین پہ دھڑام کر کے گرا. یہ حال ہے انسان. اب سنو مومن کیا ہے. میں نے مومن پڑھنا تھا. مومن کیا ہے؟ اللہ اکبر روحانیت آ جاتی ہے انسان کے دل میں. مومن کیا ہے؟ یہی ملک الموت خوبصورت جوان کی شکل میں آگے بڑھے. ایک نورانی چہرہ پیشانی میں سجدوں کے آثار. مومن مومن کے پاس لیا السلام علیکم. مومن نے کہا جی جناب وعلیکم السلام. کہا سرکار ضروری بات کرنے آیا ہوں. کہا بسم اللہ جی ارشاد فرمائیے کیا ضروری بات کرنے آئے ہو. کہا کان ذرا میرے منہ کے قریب کریں. مومن نے اپنا کان اس جوان کے منہ کے قریب کیا. سننا میرے بھائیو منہ کے قریب کیا. جب منہ کے قریب کان کیا کہتا ہے جناب مومن انا ملک الموت. مومن صاحب میں ملک الموت. مومن نے کہا اہلا و سہلا و مرحبا ویلکم ٹو آور ہوم. اہلا و سہلا مرحبا ممن طالت غیبتہ عنا. کہا ملک الموت خوش آمدید. میں تو حیران ہوں تو اتنی دیر کہاں رہا. جیتے تو مومن ہے کہتے تو اتنی دیر کہاں رہا. میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. میری آنکھوں سے بہت سارے بندے غائب رہتے تھے. ان غائب رہنے والوں میں سے تو بھی تھا. میں تو تیرے دیدار کا بڑا مشتاق تھا. توجہ مومن نے کیا کہا مرحبا جی. کہا جی میں اللہ کی امانت لینے آیا ہوں. کہا جی جناب بسم اللہ ہم حاضر ہیں امانت لینی ہے لے جاؤ. کہتا ہے ملک الموت کہتا ہے آپ سننا یہاں سے خوش ہونا. ملک الموت کہتا ہے مومن اگر زندگی کا کوئی کام باقی ہے وہ کر لو. جی مومن کی میں نے بات شروع کی تھی بھئی مومن اگر زندگی کا کوئی کام باقی ہے وہ کر لو. کہا نہیں میرا تو کوئی کام باقی نہیں ہے. کہا جب میں روح نکالتا ہوں بندہ مان جاتا ہے. کوئی کام ہے تو کر لو. جناب مومن کہتے ہیں آپ دعا دینا مجھے. جناب مومن کہتے ہیں اچھا جب بندہ مار جاتا ہے تو روح نکال لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے. کہا مومن کی اپنے اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے. جناب مومن کہتے ہیں پھر جلدی کرو اس وقت اللہ کی ملاقات سے بڑھ کر میرا کوئی اور کام نہیں ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری باوجہ بلند نعرہ سلام. نعمت نعمت اہل بیت علیہ السلام کا. الدنیا سجن الکافر و جنت المومن. توجہ الدنیا جنت الکافر و سجن المومن. یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے مومن کے لیے زندان ہے. مومن جب جاتا ہے توجہ چاہوں گا مومن جب جاتا ہے. اب کیا کروں دامن وقت میں گنجائش نہیں میرا جی چاہ رہا تھا عزا کے لیے آج بہرحال پھر صحیح ہے انشاءاللہ سننا میری بات کو. کہا مومن ہے آج باندھے ملک الموت سماجتے کر رہا ہے منتیں کر رہا ہے. کہتا مومن یار کچھ تو لے لو کچھ تو مانگ لو. کہا اچھا اگر دینا بھی چاہتے ہو مجھے 2 رکعت نماز کی فرصت دے دو. جی آپ کے نورانی دلوں کو میرا سلام. 2 رکعت نماز کی فرصت دے دو. اور کیا کرنا جب میں سجدے میں جاؤں تو اللہ کی امانت کو واپس لے لینا. فقبض روح
انہو فی حالت سجدہ، مومن نے مصلی عبادت پر 2 رکعت نماز ادا کی، جب سجدے میں گئے ملک الموت نے اللہ کی امانت کو لے لیا۔ یہ ہے مومن۔ علی مولا فرماتے ہیں مجھے متکبر پر تعجب ہے جو اپنے آغاز کو بھی جانتا ہے اپنے انجام کو بھی۔ مولا نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، وَكَسْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، توجہ، سچ بولتا ہے، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور آخری بات سن لو، وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ۔ 10 بجے سے تھی کیا کرتا ہوں جی؟ وَبِرِّ الْوَالِدَيْنِ۔ مومن وہ ہوتا ہے جو والدین سے نیک سلوک کرتا ہے۔ اتنی 2 حدیثیں سن لو، اتنی خدمت کیا کرو والدین کی کہ یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ مجھے دعا دو۔ ایک یہ کہ میں چلا جاؤں اپنے باپ کے پاؤں دبانے شروع کر تو مجھے دعا دے دو، ایک یہ ہے نہیں، ایک آپ نے اتنی فرما برداری کی کہ انہوں نے خود سے دعا دے دی۔ معصوم فرماتے ہیں دعا الوالد لولدہ کا دعا نبی لامتہ، در در کی ٹھوکریں کھانے والوں دعاؤں کا خزانہ تیرے گھر بیٹھا ہوا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں والد کی دعا اولاد کے حق میں وہی اثر رکھتی ہے جو ایک نبی کی دعا امت کے حق میں اثر رکھتی ہے۔ اور پھر فرمایا من قبل بینا من قبل قدم امہ، ہم آگے شکری حدیث سن لے، آپ ذوق کو دے کر پڑھنا، من قبل قدم امہ فَكَأَنَّمَا قَبَّلَ عَتَبَةَ الْكَعْبَةِ، جو جوان اتنا فرما بردار ہے، اطاعت گزار ہے، ماں کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات ہی نہیں کرتا، کبھی پرست لہجے میں گفتگو ہی نہیں ہوئی ہے، نگاہیں جما کر دیکھتا ہی نہیں ہے، ادب سے سر جھکاتا ہے، ماں کی محبت میں جو بچہ ماں کے قدموں کا بوسہ لے لیتا ہے، یہ نہ سمجھے کہ میں نے ماں کے قدم چومے ہیں، اللہ کا نبی فرمایا وہ یہ سمجھے کہ میں نے کعبہ کی دہلیز کا بوسہ لیا ہے۔ قدم چومے، سرکار رسالہ فرما رہے ہیں یہ سمجھے کہ دہلیز کعبہ کا بوسہ لیا ہے، چوکھٹ کعبہ کی چوکھٹ کو چوما۔ اللہ فرما بردار جوان ہے، ماں نے کہا ہر سال زیارت کے لیے جاتا ہے، ہر سال زیارت کے لیے، فرما بردار جوان ہر سال زیارت کے لیے جاتا ہے۔ ایک سال جب جانے لگا بوڑھی ماں نے تو جب اتنا لگتا ہے میں یار پتہ نہیں کیوں آپ کو تھکا بیٹھا ہوں، ظاہر مناسبت میری سنی چاہیے کہ مجھے معاف کر دینا، کہا کہ بیٹا میری زندگی کے آخری ایام ہے، میری زندگی کے آخری ایام ہے، مجھے بھی غریب کربلا کی زیارت کے لیے لے جا۔ فرما بردار بیٹا بوڑھی ماں کو لے کے چلا، کبھی شانوں پہ اٹھا لیتا تھا، کبھی لے کے چلتا تھا۔ توجہ میرے بھائیو، جب غریب کربلا کی قبر مبارک کے قریب پہنچا نا، جا کر یہ ماں شانوں پہ ہے، سوار ہے پیٹھ پہ، ایک مرتبہ جا کے کہتا ہے غریب کربلا آنے والے مہمان کا سلام ہو۔ کہتا حسین غریب آنے والے زائر کا سلام ہو۔ اللہ کی قسم نہ پڑتا، روایت محرم نہ ہوتا، ازادارو قبر کے اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام، میرے زوار مجھ حسین کا بھی سلام ہو۔ اس نے بھی سلام کا جواب سنا، باقی زواروں نے بھی سنا جی۔ لوگوں نے اس کو اپنے حالہ میں لیا، گھیرے میں لے کر، لوگ کہتے ہیں تم کوئی نبی ہے یا کسی نبی کا مسیح ہے یا ولی ہے جس کو زہرا کے لال نے قبر کے اندر سے جواب سلام دیا؟ کہتا ہے نہیں، نہ ولی ہوں، نہ نبی ہوں، نہ وصی ہوں، نہ پہلی مرتبہ زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہتا ہے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، کہ غریب کربلا نے مجھے قبر کے اندر سے جواب
سلام دیا. یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر. اللہ اللہ. جس کربلا میں تم زیارت کے لیے جاتے ہو مجھے آپ لوگوں کا بڑا احساس ہے. آپ کھڑے ہیں, اگر ہو سکے ممکن ہو سکے تو بیٹھ جائیں. پہلا عبادت میں آپ کھڑے ہیں, اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جی اب میں مسائل شروع کرنے لگا ہوں. اپنی میری عبادت ہوتی ہے. اجرکم اللہ. جس حسین کی کربلا میں زیارت کے لیے جاتے ہیں نا, عزادارو عصر عاشور اتنا غریب ہو گیا زہرا کا لال. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. نانا کی امت کے سامنے میں جملہ بدل کے نہ کہہ دوں, قاسم و اکبر و عباس کے قاتلوں کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگا. جی غربت کی باتیں کرنے لگا. عزادارو تمہارے لبیک یا حسین کی وجہ سے میں یہ جملہ پڑھ رہا ہوں جوانوں, عزاداری کرنا. عزادارو نانے کی امت کے سامنے غربت کی باتیں کرنے لگا. حسین نے پہلی غربت کی بات کی, حال میں ناصر ینصرنا. اجرکم اللہ. حسین نے دوسری غربت کی بات کی, حال میں مغیث یغیثنا. عزادارو صحرائے کربلا تھا, چادروں کا محافظ جو جا چکا تھا. عباس کا جنازہ تو حسین اٹھا چکے تھے نا. غریب کربلا نے مظلوم بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھا اور خیموں کی طرف دیکھ کر تیسری غربت کی بات کی, حال میں ذات یذب عن حرم رسول اللہ. کوئی ہے رسول ذاتیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا. آپ مسائل میں کسر نہ کرنا, آج میں دعوت دے رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آج مجھے شہزادہ علیسگر کے مسائل پڑھنے ہیں, ماؤں سے ایک التماس کروں. عزادہ آج رباب کی گودی خالی ہو رہی ہے, بچوں کو اپنی گود سے نکال دو. کہو رباب یہ میرے علیسگر کا صدقہ ہے. آج بچوں کو پیار نہ کرنا, آج ماؤں بچوں کو پیار نہ کرنا, گود سے نکال دو اپنے بچوں کو. آج رباب کی گودی خالی ہو رہی ہے. اجرکم اللہ. عزادارو حال میں ذات یذب عن حرم رسول اللہ. عزادارو کوئی ہے رسول ذاتیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا. شروع کروں نا مسائل. عزادارو جب کریم کربلا نے نا, غریب کربلا نے, مظلوم نینوا نے غربت کی باتیں کی, کربلا میں تین چیزوں پہ بڑا اثر ہوا. عزادارو پوچھو سید ہوں, عزادار ہوں, آپ سے بڑا آدمی ہوں, بڑا عزادار ہوں. عزادارو پوچھو تو صحیح کن چیزوں پہ اثر ہوا. عزادارو جب حسین نے کہا نا, حال میں ناصر ینصرنا, صحرائے کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. کہیں سے عباس کا لاشا اٹھا, کہیں سے اکبر کا لاشا اٹھا, کہیں سے اون محمد کے جنازے اٹھے, کہیں سے قاسم کے ٹکڑے توڑے. اجرکم اللہ. بھائی مار کرو نا, آوازوں کو آزاد کرو نا. اجرکم اللہ. عزادارو ایک کربلا میں بکھرے ہوئے لاشیں تڑپنے لگے. دوسرا بتاؤں آپ, جو غریب کربلا نے خیموں کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا, عزادارو گھٹنوں کے بعد سجاد چلے آ رہے تھے. آواز دے کے کہا, زینب سجاد کو سنبھالو, امامت کا مسئلہ ہے. اجرکم اللہ. اجرکم اللہ. بیمار کربلا گھٹنوں کے بعد چلے آ رہے تھے, کہا زینب سجاد کو سنبھالو. اجرکم اللہ. عزادارو اجرکم اللہ. عزادارو پڑھو تیسرا کس چیز پر اثر ہوا. عزادارو فوجیں بھی تھی جو سادات بیٹھے ہو, مجھے معاف کر دینا. جو مومنین ہو وہ بھی اولاد اہل بیت کی. اجرکم اللہ. عزادارو فوجیں بھی تھی, طبل بھی بج رہے تھے. زہرا کا نام اکیلا کھڑا تھا, اکیلے کھڑے تھے. حسین جب غربت کی بات کی نا, میں نے مقتل کا جملہ پڑھا. عزادارو قد اختفت اصوات النساء من الخیام. حسین نے غربت کی بات کی, خیموں سے رسول زادیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. اللہ جانے کتنا اونچا روئی تھی زینب. حسین کے کانوں پہ رونے کی آواز آئی. عزادارو حسین نے آواز کا رخ بدلا اور غریب خیمے کی طرف آیا. میری بہنیں کی آواز
حسین آئے کربلا میں بہنوں کو تسلی دی، رسول ذاتی تو خاموش ہو گئے، لیکن جو مقتل کا جملہ پڑھ رہا ہوں ازادہ خدا کی قسم ماتم کرنے کو جی کرتا ہے۔ ازادہ رباب آگے بڑھی، آگے بڑھ کر نے اپنے آپ کو حسین کے قدموں پہ گرا دیا۔ ماں تھی نا ماں، ازادہ حسین کے قدموں پہ گرا دیا، کہتی ہے آقا آپ کے قدموں پہ جان دینا قبول ہے، مار جانا قبول ہے، لیکن پیاس کی وجہ سے علی اصغر کے سینے سے نکلنے والی چیخیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ چھوڑ دیا، کہتا میں لے جاتا ہوں۔ ازادہ و غریب کربلا نے علی اصغر کو لیا، ماں نے تیار کر کے دے دیا۔ ماں نے سنو یہ رباب کا جگر ہے، رباب ایک ماں ہے، ماں کربلا کی ایک ماں۔ ازادہ نے تیار کر کے دے دیا، بس میں مختصر کرنا مسائل۔ ازادہ و اشقیاء کے سامنے آئے، ایسے علی اصغر کو ہاتھوں میں حسین نے اٹھایا ہوا تھا۔ بس میں اتنا جملہ پڑھنے کا عادی ہوں، حسین نے سوال آب کیا، پانی مانگا۔ ازادہ کون پانی مانگ رہا ہے؟ جس کی ماں کے حق میں ساری دنیا کا پانی ہے۔ حسین نے سوال عام کیا، امت نے تین شعبہ دین سے علی اصغر کو سیراب کیا۔ ختم ہو گیا میرا مسئلہ بتا دو، امت نے تین شعبہ دین سے علی اصغر کو سیراب کیا۔
خدایا ایک شہید تھا جس کو حسین نے کربلا کی زمین کے حوالے کر دیا. بس اتنا پڑھنے کا آدمی ہو, کربلا کی زمین کے حوالے کر دیا. حسین سوچتے تھے